اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْءٍ ساتھ کسی بھی چیز کے من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے والنقص اور نقص کمی کر کے من الاموالی مالوں میں سے والانفس اور جانوں سے والثمرات اور پھلوں سے وبشری اور خوشخبری دے دیجیے الصابرین صبر کرنے والوں نبلونکم لام ساتھ میں آیا ہے ساتھ میں لنبلونکم با لام واو سے ہے یہ البتہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے بلاؤن سے کیا نکلا ہے تو اس آیت میں بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک سے مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی کہ وہ اپنے بندوں کو ضرور آزماتا ہے تاکہ سچے جھوٹے اور صابر اور بے صبرے کے درمیان فرق واضح ہو جائے۔ اپنے بندے کے معاملے میں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اگر مومنوں کو آزمائش نہ آئے تو ہمیشہ خوشحالی ملے تو فساد واقع ہو جائے۔ تو آزمائش سے اہل ایمان کا ایمان ضائع نہیں ہوتا، نہ ہی آزمائش دین سے مٹاتی ہے۔ آزمائش کا مقصد پاک صاف کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی کہ اس خطاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مراد ہیں۔ بِشَيْءٍ کسی نہ کسی چیز سے اللہ تعالیٰ انسان کو جن طریقوں سے آزماتا ہے ان میں خوف، بھوک، مالی نقصانات، جانی نقصانات، پھلوں اور رزق کے نقصانات وغیرہ شامل ہیں۔ من الخوفی تو خوف سے مراد دشمنوں کا خوف بھی ہوتا ہے۔ خوف سے مراد وہ ہنگامی صورتحال جو جنگ احزاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کی گرد منڈلاتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات میرا کوئی پہرا دے تاکہ میں سو سکوں۔ یہ سن کر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مسلح ہو کر آ گئے، مطلب اسلحے سمیت آ گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہرا دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح آرام فرمایا، اور یہ بخاری کتاب الجہاد میں ہمیں اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے، دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، اور یہ صحیح بخاری کی 2908 اس کا ریفرنس ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے خوف کو واضح کیا گیا کہ خوف چاہے آواز کا ہو یا پریزنس، کسی کے پریزنس کا ہو یا دشمن کا ہو، there are so many kinds of خوف۔ کچھ لوگوں کو ہوا کا خوف ہوتا ہے جیسے کہ فلائنگ کے دوران، یا پھر آپ اسے پیراگلائڈنگ میں سمجھ لیں۔ کچھ لوگ جو ہے لفٹ، وہ جو چیئر لفٹس ہوتی ہیں ان میں نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہائٹ فوبیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پانی میں سوئمنگ نہیں کر سکتے، ان کو واٹر سے ڈر لگتا ہے۔ اینڈ کچھ لوگوں کو تھوڑا وہم بھی ہوتا ہے، ان کو طرح طرح کے وہم ہوتے ہیں۔ تو زندگی میں ہر ایک کے طرح طرح کے ڈر ہوتے ہیں، لیکن ایک فیکٹ ہے کہ انسان اکیلا رہنے سے ڈرتا ہے۔ تو اینی ویز خوف کی بہت ساری قسمیں ہیں، اگر ہم اس کو ڈسکرائب کرنے لگیں تو بات بہت لمبی چلی جائے گی۔ بات یہ کہ خوف اور ڈر جو ہے آپ کو پتہ ہے
زندگی میں ہر انسان کوئی نہ کوئی اس کی ایسی ویکنس ہوتی ہے، کسی نہ کسی سے ڈر رہا ہوتا ہے. تو آزمانے کے لیے پھر یہ خوف کی بات ہے. جیسے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ خوف ہے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے ہمیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے اعمال کو درست رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک خوف کا ایلیمنٹ ہے، یہ ڈر کا ایلیمنٹ ہے، جس سے ہمارے معاملات سدھرے رہتے ہیں. تو سو مینی کائنڈز آف خوف. تو یہ خوف بھی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ آزمائش کے لیے ہے. بشین میں پہلی چیز جو آئی وہ من الخوف، خوف آئی. کچھ لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ آج وہ امیر ہیں، کل ان کے پاس پیسہ نہیں بچے گا تو کیا ہو جائے گا. سو خوف کی بہت ساری قسمیں. پھر دوسری بات ہے والجوعی، بھوک. اور بھوک کی آزمائی سے مراد قحط بھی، خوراک کی کمی بھی ہوتی ہے. اور رمضان کے مہینے کی بھوک ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں، ہمیں پھر آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھوک کیا ہے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ کے گھر آگ نہیں جلتی تھی. عروہ نے کہا کہ خالہ، پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر. اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بکریوں کا دودھ تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جسے وہ ہم کو بھی پلاتے تھے. تو اسے صحیح بخاری 2567 میں جو ہے روایت کیا گیا. اور آج ہمارے پاس نعمتوں کی فراوانی ہے، پھر بھی ہم لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا اور وہ کیوں ہو گیا. اس کے بعد ہے وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان سے. اس کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ مالی نقصان سے مراد مال کا چلا جانا ہے. مالی نقصان میں ہر طرح کا نقصان آ جایا کرتا ہے، چاہے وہ رابری ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، حکومت کے مال غصب اگر کر لیا جائیں وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے. مال کے ہلاک ہونے اور دیوالیہ نکل جانے سے، جیسے کہ سپوز آپ کے سامنے انڈسٹریز فارمز یا کمپنیز جو ہیں ان کا پتہ چلتا ہے اچانک کہ وہ دیوالیہ ہو جاتی ہیں. اسی طرح سے مال و اسباب میں کمی واقع ہو جاتی ہے، کوئی ایسی آفات آ جاتی ہیں، کچھ نہیں بچتا. تو بیسیکلی جو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مالی نقصان سے مراد مال کا چلا جانا ہے. مالی نقصان چوری، ڈاکے، حکومت کے مال غصب کر لینے، مال کے ہلاک ہونے اور دیوالیہ نکل جانے سے ہوتا ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں کے نقصان سے. جانی نقصان جو ہیں ان سے مراد قتل، موت اور امراض، مطلب جیسی بھی یہ ڈیسیزز ایک دم ہو پڑتی ہیں، کسی بھی چیز کا آؤٹ بریک ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے سامنے ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں کیا صورتحال رہی ہے، ابھی بہت ریسنٹ گزری ہے. تو جانی نقصانات اس طرح سے ہوئے. پھر آپ کے سامنے پیلسٹائن کی سچویشن ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر کرم کرے اپنا. کدھر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ طریقوں سے زندگیاں جو ختم ہو رہی ہیں. تو جانی نقصانات جو ہیں وہ ڈیسیزز کے پھیلنے، بیماریوں کے پھیلنے سے بھی ہوتے ہیں. اگر قتل و غارت گری ہو جائے تب بھی ہوتے ہیں، خانہ جنگی ہو جائے اور تب بھی، اور جہاد میں جو شہادتیں ہوتی ہیں تب بھی. والثمرات، اور پھلوں کی. تو پھلوں کے نقصانات سے مراد فصلوں اور پھلوں کا نقصان ہے.
اور جہاں فصلوں کا اور پھلوں کا آفات کی وجہ سے یا بہت زیادہ بارشیں ہو جانے کی وجہ سے یا جو بھی فیکٹرز اس میں انوالو ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معنی یہ بھی لیا گیا ہے، اس سے مراد اولاد کا وفات پانا بھی ہے، کیونکہ اولاد انسان کے قلب کا پھل ہوتا ہے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا زینب رضی اللہ عنہا کا بیٹا فوت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یوں کہو جو اس نے لے لیا وہ اسی ہی کا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تھا، اور جو دے رکھا ہے وہ بھی اسی کا ہے، اس کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ صبر کرو اور اسے ثواب کی امید رکھو۔ اور اسے بخاری کتاب المرضع میں جو ہے منشن کیا گیا ہے۔ پھلوں کا نقصان جو ہے وہ سم ٹائم ناگہانی آفتوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا خانہ جنگی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جب ایک کنٹری جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے جو معاملات تلخی والے، تو اس میں خانہ جنگی کے دوران ایسی بہت ساری چیزوں کا وقوع پذیر ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ پھر کیڑوں کا حملہ اگر ہو جائے اور ٹڈی دل وغیرہ سے بھی فصلوں کا پھلوں کا نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے، اور پھلوں کا یہ جو نقصان ہے یہ اس سے مراد رزق کا نقصان ہی ہے، اور رزق سے اگر برکت اٹھ جائے، رزق سے برکت کا اٹھ جانا بھی نقصان میں شمار ہوتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات رکھے ہیں کہ انسان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون اپنے ایمان میں سنجیدہ ہے اور کون سنجیدہ نہیں ہے۔ تو آزمائشوں سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں کہ یہ جانچا جائے کون قضا پہ صبر کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ آزمائش کے بعد انسان کا نفس پاک اور صاف ہوتا ہے۔ آزمائشیں درجات کی بلندی کا باعث بنتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومن عورت پر اس کی جان، اولاد اور مال میں آزمائشیں آتی رہتی ہیں، جس سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور کبیرہ گناہ سے مومن ویسے ہی اجتناب کرتے ہیں۔ جامع ترمذی 2393۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن لوگوں کا امتحان سخت ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیغمبروں کا، پھر جو ان کے بعد مرتبے میں افضل ہوں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں، اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے تو اسی انداز سے وہ مشکل آتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور کوئی گناہ اس پر باقی نہیں رہتا۔ ابن ماجہ 4023۔ اب بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں یہ بتا دیا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، چیزیں بھی بتا دیں کسی بھی چیز کے ساتھ، خوف بھی اس میں شامل ہے، بھوک بھی ہے، کمی ہو گئی کس کس چیز میں ہم نے پڑھ لیا، مالوں میں، جانوں میں، پھلوں میں۔ تو اب جب یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی ہے تو پھر انسان کرے کیا، اس کا بیہیویئر کیا ہو پھر، کہ اگر آزمائش اس پہ آ ہی جاتی ہے تو وہ کیا کرے۔ انسان یہ کرے کہ نمبر 1 انسان فتنوں کو پہچانے، نمبر 2 استغفار کرے، نمبر 3 اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، نمبر 4 صبر کرے، نمبر 5 اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور دعا کرے، نمبر 6 فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، نمبر 7 اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے کو یاد رکھے، نمبر 8 اللہ تعالیٰ کی طرف دل سے توجہ کرے، اسے یاد رکھیں اور اس کا شکر ادا کریں اور اسی کا ہو کر رہے۔ اس میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میرے لیے آسمان سے گر جانا اس امر سے بڑھ کر پسندیدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے بارے میں لب کشائی کروں اور کہوں کاش ایسا فیصلہ نہ ہوتا۔ تو پھر اس میں یہ پوائنٹ ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم
अजुरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरम मिनहा, यानी अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर दे और मुझे इससे बेहतर जो है बदला अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसे अजर और बदला ज़रूर देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस किसी मुसलमान को कोई रंजो मुसीबत पहुंचे, उस पर गोया वो वक्त गुजर जाए, फिर उसे याद आए और वो इन्ना लिल्लाह पढ़े, तो मुसीबत के सब्र के वक्त जो अजर मिला था वही अब भी मिलेगा। मतलब जिस किसी मुसलमान को कोई रंजो मुसीबत पहुंचे, उस पर गोया वो वक्त गुजर जाए, फिर उसे याद आए और वो इन्ना लिल्लाही पढ़े, तो मुसीबत के सब्र के वक्त जो अजर मिला था वही अब भी मिलेगा। अब आखिरी पोर्शन है इसका, वो बशिर साबिरीन। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, क्या हुक्म दिया जा रहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि हर उस शख्स को जो बशारत देने की कुदरत रखता हो। मतलब सब्र करने वालों के लिए क्या है, अच्छे अंजाम की खुशखबरी है। सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर दिया जाएगा। और इसमें हम सूरह ज़ुमर में आया नंबर 10 में इसका रेफरेंस पाते हैं कि आप कह दे, ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डर जाओ। उन लोगों के लिए जिन्होंने उसमें इस दुनिया में नेकी की बड़ी भलाई है और अल्लाह ताला की ज़मीन बड़ी वसी है, यकीनन सब्र करने वालों को उनका अजर बगैर हिसाब के दिया जाएगा। तो सब्र बेसिकली अल्लाह ताला की जो है वो रज़ा हासिल करने का ज़रिया है, अल्लाह ताला का साथ नसीब होता है उस इंसान को। इसी तरह से हम ये जो आयत है, एक तो इसमें पढ़ के आए आया नंबर 153 में, ऐ ईमान वालों सब्र और नमाज का मदद तलब करो, यकीनन सब्र जो अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इसी तरह से आया नंबर 45 में भी पढ़ के आए हैं कि सब्र और यकीन अल्लाह ताला की मदद के हसूल का जरिया। तो वहां पे हम क्या पढ़ के आए थे, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, और सब्र और नमाज के जरिए मदद मांगो और बिलाशुबा वो नमाज यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजिज़ी करने वालों पर। इसी तरह से सूरतुल बकरा में ही आपको ये आया नंबर 157 में भी इसका रेफरेंस मिलता है। सब्र अल्लाह ताला की रहमत और हदायत के हसूल का जरिया है। यही लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से कई मेहरबानियां, बड़ी रहमत, और यही लोग हदायत पाने वाले हैं। ये भी हमारी 155 चल रही है, 157 आएगी इंशाल्लाह। तो सब्र अल्लाह ताला के मोहब्बत के हसूल का जरिया है। अल्लाह ताला सब्र का नेमल बदल अता करता है। सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है बयान करती है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हर वो मुसलमान शख्स जिसको मुसीबत अपने नरगे में ले ले और वो अपनी जुबान से वही कलिमात निकाले जिसके निकालने का अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया है उस मौका पर, जैसे इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा आजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तो हम अल्लाह ताला ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। ए अल्लाह मुझे मेरी इस मुसीबत में सवाब से नवाज दे और इसका नेमल बदल जो है वो अता फरमा। तो अल्लाह ताला उसकी दुआ से उसको नेमल बदल अता फरमा देता है। और सब्र दुनिया में क्या है, इज्जत व शर्फ का जरिया है। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करते हैं और गुनाहों की तौबा के साथ दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हम अपने तमाम गुनाहों से सच्चे दिल की तौबा के साथ अपनी दुआओं का आगाज करते हैं, हमें अपने लिए खालिस कर लें और हर किस्म की नाफरमानी से बचा लें। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu